تو آج ہے عید نمبر 90 سورہ النساء۔ یہ عید بھی مدنی ہے۔ احکام جتنے بھی ہیں جہاد کے وہ سارے مدنی ہیں، چونکہ جہاد ہے مدینہ جا کر شروع ہوا ہے۔ مدینہ میں اجازت ملی مسلمانوں کو کہ وہ اب اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان گھٹیا لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ اور تمہارے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تمہارے ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ واجب القتل ہے۔ اس آیت میں استثناء ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ سابقہ حکم سے، جو سابقہ آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس سے یہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ فرمایا ما سوائے ان لوگوں کے جو ان لوگوں کے پاس، ان اقوام کے پاس، ان ممالک کے پاس چلے جائیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، امن کا معاہدہ ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو آپ قتل نہیں کر سکتے جو اس جگہ، اس ملک میں چلے جائیں جن کا تم سے امن کا معاہدہ ہے، تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ او جاؤکم حسرۃ صدورہم، فرمایا وہ لوگ بھی اس سے مستثنیٰ، اس حکم سے، قتل کے حکم سے۔ آپ ان لوگوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے، منافقین کو بھی، جو لڑائی سے اکتا چکے ہیں، فیڈ اپ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ فرمایا کہ آپ ان کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، یعنی جو قوم کہے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہم آپ سے نہیں لڑتے، ہم آپ کے خلاف محاذرائی نہیں کرتے، ہم لڑائی تمہارے خلاف نہیں کرتے، فرمایا ایسے لوگوں کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا کہ نہ ہی وہ اپنی قوم سے لڑتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، نہ ہی وہ تم سے لڑتے ہیں، لڑائی سے وہ اکتا چکے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ مستثنیٰ ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ قتل آپ ان لوگوں کو کریں گے جو اسلامی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، زہر پھیلاتا ہے، معاشرے میں زہر گھولتا ہے، امن کے خلاف، معیشت کے خلاف، سیاست کے خلاف، اسلامی ریاست کے خلاف جو زہر گھولتا ہے، جو اظہار بغض کرتا ہے، اظہار نفرت کرتا ہے اسلامی ریاست سے، وہ واجب القتل ہیں جو اسلامی ریاست کے کار کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلامی ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ قابل احترام نہیں ہیں۔ اچھا، وہ لوگ قابل احترام ہیں، ان کا جان و مال، جو لڑائی سے اکتا چکے ہیں، جو نہیں لڑنا چاہتے، نہ وہ اپنی قوم سے لڑتے ہیں، نہ وہ آپ سے لڑتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو معاشرے میں بدامنی پھیلاتے ہیں، معاشرے میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، اسلامی ریاست کے خلاف اسلامی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ لوگ بھی واجب القتل ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام دہشت گردی کے کتنا خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے جو ڈاکو ہیں، جو راہزن ہیں، وہ بھی واجب القتل ہیں، جو معاشرے کے امن کو طے و بالا کرتے ہیں وہ بھی واجب القتل ہیں۔ اور فرمایا جو اسلامی ریاست کے قوانین کو، احکام کو مانتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں، بد امنی نہیں پھیلاتے، وہ قابل احترام ہے، خواہ منافق کیوں نہ۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، فرمایا یہ لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ہم آپ سے نہیں لڑتے، نہ ہی ہم اپنی قوم سے لڑتے ہیں، نہ ہی ہم مسلمانوں سے لڑتے ہیں، نہ ہی مسلمانوں کے خلاف اظہار نفرت کرتے ہیں، فرمایا آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اگر اللہ چاہتا ان کو تم پر مسلط کر دیتا، اگر وہ تم پہ مسلط ہو جاتے تو تمہیں ضرور وہ قتل کرتے، تمہارا بالکل خیال نہ کرتے۔ اگر وہ ڈومینیٹ ہو جاتے، اللہ ان کو اجازت دے دیتا کہ آپ ان پر مسلط ہو جائیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے مسلم سوسائٹی پر، معاشرے پر، جس ملک کا، جس سوسائٹی کا امن طے و بالا ہو جائے، جس ملک میں کنٹرول نہ رہے، شرافت کی حفاظت نہ کی جائے، کمزوری کی حفاظت نہ کی جائے، لوگوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت نہ کی جائے، لوگوں کے مالوں کی حفاظت نہ کی جائے، غریبوں کی غربت کا خیال نہ رکھا جائے،
اور فلاحی ریاست نہ ہو تو اس وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے فرات پر کتا مر جائے بھوک کی وجہ سے، اللہ مجھ سے پوچھے عمر کتا بھوک سے مر گیا تھا فرات کے کنارے پر، تمہاری حکومت تھی۔ اسلام تو کتوں کے بھی کھانے کا ذمہ دار ہے، اسلام تو جانوروں کے کھانے کا بھی ذمہ دار ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب حضرت محمد رسول تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک اونٹ آیا، اونٹ آ کر آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ جو بات کر رہا تھا ہم سمجھ نہیں رہے تھے وہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ آیا تھا، اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، مجھے سیر حاصل چارہ نہیں ڈالتا۔ آپ نے اس مالک کو بلایا، اس سے پوچھا، وہ کہتا اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، میں آزاد کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی جب ان کو ان کی غلطی کا احساس دلایا جاتا وہ اللہ سے توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ اسلام تو جانوروں کے بھی چارے کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اسے نہیں، آپ اس کو آزاد نہ کریں، آپ اس کو سیر حاصل چارہ ڈالا کریں۔ تو اسلام تو بنیادی حقوق معاشروں کو دیتا ہے، مسلمانوں کو دیتا ہے، غیر مسلموں کو دیتا ہے، عیسائیوں کو دیتا ہے، یہودیوں کو دیتا ہے۔ اس وقت جناب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں گئے، آپ نے نماز ادا کرنا تھی، فرضی نماز آپ نے پڑھنی تھی۔ آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، تو یہود کہنے لگے کہ آپ ہمارے گرجے میں نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں آپ کی گرجے میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے مسلمان کہیں یہاں ہمارے خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم نے نماز پڑھی تھی تو اس کو آپ سے چھین نہ لیں، نہیں میں آپ یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ پھر کھلا جو حرم ہے وہاں پر 27 ایکڑ یا 37 ایکڑ، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز ادا کی۔ جس وقت قبیلہ نجران اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا، وہ کہنے لگے ہماری عبادت کا وقت آ گیا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تم یہی مسجد میں اسی مسجد میں تم نماز پڑھ لو۔ صحابہ کرام نے کہتے ہیں کہ جیسا اللہ کے رسول نے ان سے کہا تو وہ کہتے ہیں یہاں پر، فرمایا ہاں پڑھ لیں آپ، یہاں پر آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پڑھ لیں آپ۔ انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی۔ اسلام میں کم ظرفی نہیں ہے، اسلام میں تعصب نہیں ہے، اسلام میں وسعت ظرفی پائی جاتی ہے۔ تو اسلام خام خواہ بلا وجہ تلوار نہیں نکالتا، جبکہ غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف بلا وجہ تلوار نکالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ جتنا ظلم غیر مسلموں نے ڈھایا ہے مسلمانوں پر، مسلمانوں نے کبھی اتنا ظلم نہیں ڈھایا غیر مسلموں پر۔ اگر کسی نے غیر مسلموں پر ظلم ڈھایا ہے ہم اس سے بری ہیں، اللہ اس سے پوچھے گا، ہمیں نہیں پوچھے گا، اللہ اس سے پوچھے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر زکوٰۃ کی وصولی کرنی تھی یا ان کو اسلام کی دعوت دینی تھی، آپ وہاں پر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ سبانا، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کچھ لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، اور وہ کلمہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جس وقت کچھ لوگوں کو مارا اس کے بعد رک گئے اور یہ سارا واقعہ کر اللہ کے رسول کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی بری مما فعل خالد بن الولید، یا اللہ میں خالد بن ولید کے عمل سے، فعل سے بری ہوں۔ اور فرمایا ماذا تصنع بلا الہ الا اللہ، خالد جس وقت وہ قیامت کے دن اٹھے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے رب کو؟ اسلام کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرتا،
किसी परिंदे पर भी जुल्म नहीं करता। इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है, किया जाता है इस्लाम के खिलाफ। तो अल्लाह कहते हैं वो कौमें जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो फरमाया कि आप उनको मारें, उनको आप कत्ल करें। हाँ, अगर तुम्हारा उनका मुआहदा अमल है या ऐसी कौम के पास वो चले जाते हैं जिनके साथ तुम्हारा मुआहदा है, तो आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अगर वो खुद तौबा करते हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अगर वो सुलह का पैगाम भेजते हैं, आपको सुलह करनी पड़ेगी। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं जानों का, आपको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। फरमाया कि ऐसी कौम को, ऐसे मुनाफिकीन को आप कुछ नहीं कहेंगे। अगर अल्लाह चाहता उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, फरमाया फिर वो तुमसे लड़ते। फरमाया कि अगर वो तुमसे अलग हो जाएं, तुमसे न लड़ें, तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग न करें, तुम्हारे खिलाफ साजिशें न करें, फरमाया फिर आप उनको कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कहेंगे आप उनको। फरमाया कि अगर वो सुलह को पैगाम भेजें, आपको उनके साथ सुलह करनी होगी। फरमाया कि फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ने तुम्हें उन पर कोई राह नहीं दी, यानी यही राह है कि तुम्हें उनसे सुलह करनी पड़ेगी, तुम्हें उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए।